السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. روزن زندہ سیزن 2 ایپیسوڈ 41 پارٹ 3 بائی ملائکہ رفیع. شہزام، تم نے کبھی سوچا تھا کہ ایک دن تم مجھ سے اتنا خوفزدہ اور بے بس ہو جاؤ گے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے شہزام کو دوبارہ اپنے پیار میں مبتلا کرنے کی کوشش میں خود بھی تکلیف پہنچی تھی. تم اب مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لینا چاہتی؟ شہزام نے اپنے ہی حال پر طنز کیا. لیکن جو چیز اسے سب سے زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر صبری نے بدلہ لینے کی خواہش چھوڑ دی تو اس کا مطلب تھا کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر آزاد ہو چکے تھے. صبری نے اپنی لمبی پلکیں جھکا لی. شہزام، میں بھی ایک انسان ہوں. جب ہم دوبارہ ساتھ تھے تو میں کچھ لمحوں کے لیے بہک گئی تھی، خاص طور پر جب میں نے جانا کہ تم نے میرا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا اور جب تم نے ماؤنٹ ویلنگٹن پر مجھے اپنی پیٹھ پر اٹھایا تھا. لیکن پھر شہریز کا معاملہ پیش آیا اور تم نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار کر میری آنکھیں کھول دیں. میں نے سوچا تھا کہ تمہیں محبت میں گرفتار کر کے تمہیں اذیت دوں گی، لیکن یہ کتنا احمقانہ خیال تھا. میں تم سے بدلہ لینا چاہ رہی تھی یا تمہیں خود پر اختیار دے رہی تھی؟ نہیں، تم نے اپنا بدلہ لے لیا، بالکل اسی طرح جیسے تم ابھی لے رہی ہو. میرا دل پوری طرح ٹوٹ رہا ہے. شہزام نے درد بھری نظروں سے اسے دیکھا. یہیں رک جاؤ، تم مجھے جیسے چاہو اذیت دو، بس میرے ساتھ رہو. اس کی ضرورت نہیں. صبری نے نفی میں سر ہلایا. جب میں نے لیونا میں تم سے التجا کی تھی تو تم نے کہا تھا کہ تم مجھے قید کر دو گے. پھر جب میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں شہریز کی انگلی کاٹتے دیکھا تب میرے دل سے تمہارے لیے ہر جذبہ ختم ہو گیا. اب میرا اگلا ہدف میرا شیرازی ہے. میں یہ تمہارے لیے نہیں بلکہ رانیہ کے لیے کر رہی ہوں. ہمارے ماضی کے دکھ بھرے قصے کو یہیں دفن کر دو. میں اب ہمارے رشتے کو بدلے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتی. صبری نے خود کہا کہ وہ اب شہزام کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتی. شہزام کی آنکھوں کے کنارے تکلیف سے سرخ ہو گئے. یہ حقیقت تھی کہ صبری نے اسے مواقع دیے تھے اور وہ کئی بار اس پر مہربان بھی ہوئی تھی، لیکن اس نے وہ مواقع کھو دیے تھے اسی رات جب اس نے ماؤنٹ ویلنگٹن پر اسے تھنا چھوڑ دیا تھا بغیر ایک لمحہ سوچے. شہزام، اوہ شہزام، میرا کے لیے تم نے اس عورت کو کتنی تکلیف دی جو تم سے سچے دل سے محبت کرتی تھی. شہزام، میں جانتی ہوں کہ تم کبھی میرا کو نہیں چھوڑو گے. اس صورت میں ہم مستقبل میں ایک دوسرے کے حریف ہوں گے. صبری نے اس کے لمب سے پیچھے ہٹتے ہوئے بغیر مڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کر لیا. اور ہاں، اب کورٹ میں ملاقات ہوگی طلاق کے لیے. شہزام جیسے ساکت ہو گیا. طلاق؟ مجھے مت چھوڑو صبری. شہزام ہوش میں آگے اس کے پیچھے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے آپریشن کے زخم دوبارہ کھل گئے اور خون نے اس کا گاؤن رنگین کر دیا. ہر قدم پر اس کا زخم ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی نے اسے کاٹ دیا ہو. درد اتنا شدید تھا کہ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا حریف نہیں بننا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی محبوبہ اور بیوی بنے. اب اسے میرا کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر اس کا جسم اس کی خواہش کا ساتھ دینے سے قاصر تھا. شدید تکلیف میں شہزام زمین پر گر گیا. اس نے اپنی دھندلی نظروں کے ساتھ صبرین کو پلٹ کر دیکھتے ہوئے پایا، لیکن اس کی نظر میں کوئی نرمی یا ہمدردی نہیں تھی. وہ بغیر ایک لمحہ رکے آگے بڑھ گئی. وہ چلی گئی. حالانکہ اس نے دیکھا تھا کہ شہزام کا لباس خون سے بھیگ چکا ہے اور وہ اتنی تکلیف میں تھا کہ بے ہوش ہونے والا تھا. وہ پھر بھی نہیں رکی. نہ ہی وہ پریشان ہوئی، نہ فکر مند اور نہ ہی خوفزدہ. ہاں، شہزام کی آنکھیں دوبارہ سرخ ہوئیں. شہزام سر، آپ کا زخم کھل گیا ہے. ہادی کی پریشان آواز اس کے کانوں میں گونجی. ڈاکٹر جلدی کریں. کچھ دیر بعد شہزام کو بیڈ پر اٹھایا گیا اور اس کے زخم کی ڈریسنگ کے لیے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا. اس نے ڈاکٹر کو کہا کہ اسے بے ہوشی کی دوا نہ دی جائے. اگر جسمانی زخم یا زیادہ تکلیف دیں گے تو شاید دل کا درد کچھ کم محسوس ہو. جب صبرین کھانے کا سامان لے کر واپس آئی تو مسٹر لاشاری ایمرجنسی روم سے باہر آ چکے تھے اور خطرے سے باہر تھے، لیکن وہ ابھی تک بے ہوش تھے. مسز لاشاری نے عظیم کو غصے میں خبردار کیا. اگر تم حصص بیچنے پر بضد رہے تو تم میرے بیٹے نہیں رہو گے. گھر آنے کی زحمت بھی نہ کرنا. عظیم کی آنکھوں میں تکلیف چمک اٹھی، لیکن اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے ڈاکٹر کو مسٹر لاشاری کا علاج جاری رکھنے کا کہہ دیا اور صبرین کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگا. جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلے، کیہان تیزی سے چلتے ہوئے ان کے سامنے آ گیا. صبرین کو دیکھتے ہی کیہان کی آنکھیں سرد ہو گئیں. انکل عظیم، تم یقیناً سنکی ہو چکے ہو. کیہان کا پہلا جملہ طنز سے بھرا تھا.
صبرین نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میرے والد سن کی نہیں ہیں، لیکن تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اب جبکہ کواڈا لاشاری کارپوریشن کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر بن چکا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری نئی انویسٹمنٹ کمپنی میں اپنے آدمی نہیں بٹھائے گا؟ کیہان کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ یہی چیز اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اس نے اصل میں اس کمپنی کے ذریعے لاشاری کارپوریشن پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ بٹ فیملی آسٹریلیا کی سب سے با اثر فیملی بن جائے۔ لیکن اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ کواڈا پہلے مالیاتی صنعت میں سرگرم رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کواڈا مستقبل میں یقینی طور پر مشترکہ منصوبے پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ صبرین یزدانی، مجھے یقین ہے کہ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا۔ کیہان نے غصے سے دانت پیسے۔ صبرین ہلکی سی مسکرائے۔ بہرحال اب ہمارا لاشاری کارپوریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو کیہان بٹ، لیکن یہ یاد رکھو کہ کریم اور اس کی بیٹی کواڈا کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ یہ کہہ کر صبرین وہاں سے چلی گئی بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ کیہان کے چہرے پر کیا تاثرات تھے۔ کچھ دیر بعد تانیہ وارڈ میں سے باہر آئی اور گھبراہٹ میں کیہان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیہان، اب ہم کیا کریں؟ ایسا لگتا ہے کہ عظیم نے شیئرز بیچنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ کیہان کا دل زور سے دھڑکا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہم کواڈا کو چیئرمین نہیں بننے دے سکتے اور نہ ہی اسے لاشاری کارپوریشن کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا موقع دے سکتے ہیں، ورنہ وہ آہستہ آہستہ لاشاری فیملی کو محض ایک نام تک محدود کر دے گا۔ تانیہ کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ در حقیقت وہ پہلے سے ہی اس انجام کی توقع کر رہی تھی۔ کواڈا بہت چالاک آدمی ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تمہارے والد پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے والد اسے شکست نہ دے سکے تو؟ کیہان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، تم دونوں صرف ڈیوینڈرز سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن جتنا کواڈا تمہیں دینا چاہے گا تم اتنا ہی لے سکو گے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ تانیہ نے گھبرا کر جلدی سے سر ہلایا۔ کیہان، تم میرے شوہر ہو، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بٹ فیملی اور لاشاری فیملی طویل عرصے سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اگر میں لاشاری کارپوریشن میں اپنی پوزیشن کھو بیٹھی تو یہ ہماری جوائنٹ وینچر پر بھی برا اثر ڈالے گا۔ کیہان نے تانیہ کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے کہا، یقیناً میں بھی اس کے بارے میں فکر مند ہوں۔ تم مائک کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں رکھ لیتی؟ میں اسے تمہارا اسسٹنٹ بنا دوں گا۔ تانیہ کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ نظر آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کیہان کے آدمی لاشاری کارپوریشن میں آئیں، خاص طور پہ مائک کاسل جو کہ کیہان کا سیکرٹری تھا۔ کیہان نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ وائفی، یہ وقت ہے کہ ہم متحد ہو کر بیرونی دشمنوں کے خلاف لڑیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی فیملی مضبوط رہے۔ یہ میرے وقار کی بات بھی ہے۔ امید ہے کہ اس بار میرے والد لاشاری کارپوریشن پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تانیہ نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پوری یقین تھی کہ کیہان اس کے حق میں کواڈا سے نمٹے گا کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی، لیکن تانیہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کیہان کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے ایک خطرناک چمک ابھر رہی تھی۔ ہسپتال سے باہر نکلتے ہی کیہان نے مائک کو بلا کر کہا، کواڈا کے ساتھ رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ نکالو۔ سر، کیا آپ؟ مائک نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہمیں تعاون کرنا ہوگا۔ کیہان کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مائک دنگ رہ گیا۔ لیکن آپ کواڈا کو جانتے بھی نہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے راضی ہوگا؟ کیہان نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، مخالف کو دوست بنایا جا سکتا ہے، بس اسے لالچ دینے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے۔ کیہان نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے کہا، تانیہ اور اس کے والد کے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ لاشاری کارپوریشن میں ان کے پاس صرف کچھ شیئرز باقی ہیں اور وہ کواڈا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کواڈا ایک بین الاقوامی کمپنی کا مالک ہے اور اگر ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے تمہیں تانیہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کواڈا کے ساتھ ہاتھ ملا لو اور لاشاری کارپوریشن کو 2 ماہ کے اندر مکمل طور پر ہمارا بنا دو۔ مائک نے کیہان کے چہرے کی طرف دیکھا جو بلا شبہ ایک پرکشش نوجوان تھا، لیکن اس لمحے اس کی آنکھوں میں شفقت جھلک رہی تھی۔ عام لوگ شہزام کو ظالم سمجھتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل میں بٹ فیملی کتنی بے رحم ہو سکتی ہے۔ کیہان اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بھی استعمال کر سکتا تھا۔ کتنا خوفناک انسان تھا یہ!
وارڈ میں ہادی نے شہزام کو اطلاع دی۔ بڑے سر محترمہ صبرین اسپتال آئی تھیں کیونکہ مسٹر لاشاری میٹنگ کے دوران غصے میں بے ہوش ہو گئے تھے۔ شہزام کی آواز بھاری ہو گئی۔ کیا یہ عظیم کے شیئرز بیچنے کی وجہ سے ہوا؟ ہاں، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے اور آسٹریلیا کی کاروباری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ ہادی نے حیرت سے کہا، لاشاری کارپوریشن میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ شہزام کے نازک اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ برا نہیں، چونکہ بٹ کارپوریشن اور لاشاری کارپوریشن کے درمیان قریبی تعاون ہے۔ کیہان کے ارادے ضرور مشکوک ہوں گے۔ صبرین کا اس بھنور سے باہر نکل جانا عقل مندی کی بات تھی۔ ہادی نے دل ہی دل میں شہزام کو چھیڑتے ہوئے سوچا، آپ صبرین سے بریک اپ کر چکے ہیں لیکن پھر بھی اس کے شوہر کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں۔ بڑے مالک براہ کرم پہلے اپنی صحت پر توجہ دیں، ہادی نے یاد دہانی کرائی۔ ہماری مائکروچپ کے حوالے سے کامیابی بہت قریب ہے۔ جیسے ہی یہ مکمل ہوگی، نہ صرف آسٹریلیا بلکہ پوری دنیا ہمیں آرڈرز دے گی۔ اس بار سوری کارپوریشن کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا۔ شہزام خاموش رہا۔ یقیناً سوری کارپوریشن مزید آگے بڑھے گی اور اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے بے شمار دولت ہوگی، لیکن اتنے پیسے بنانے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ جس عورت پر وہ اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا تھا وہ تو اسے دل کی گہرائیوں سے نفرت کرتی تھی۔ اچانک شہزام کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ یہ میرا کی کال تھی۔ اس سے پہلے میرا نے اسے خبروں کے بارے میں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے پیغامات بھیجے تھے، لیکن شہزام کا انہیں پڑھنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، بلکہ اسے یہ سب کچھ مزید الجھن اور کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ رات کے وقت لیونا کے ارونگ نے اسے فون کیا، بڑے مالک، مس میرا نے ولا کے باتھ ٹب میں اپنی کلائی کاٹ لی ہے۔ شہزام فوراً سیدھا بیٹھ گیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، اب وہ کیسی ہے؟ خوش قسمتی سے ہمیں وقت پر پتہ چل گیا اور ہم اسے علاج کے لیے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ میں اس وقت ایمبولینس میں ہوں اور میں نے کاشان کو بھی اطلاع دی ہے۔ بڑے مالک، کیا آپ آ رہے ہیں؟ شہزام نے بے پرواہی سے جواب دیا، میری ابھی سرجری ہوئی ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اوہ ٹھیک ہے۔ ارونگ کو کچھ حیرت ہوئی کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ شہزام سوری فوراً ہسپتال کی طرف دوڑیں گے۔ ماضی میں جب بھی میرا کے ساتھ کچھ ہوتا وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، چاہے وہ کسی غیر ملکی بزنس ٹرپ پر ہوں یا کسی نہایت اہم معاملے میں مصروف، وہ سب کچھ چھوڑ کر میرا کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ ارونگ نے نیچے جھک کر ایمبولینس میں پڑی میرا کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا۔ بطور مرد اس نے پہلی بار اس پر ترس کھایا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ وہ اتنی بار دیکھ چکا تھا کہ وہ اب بے حس ہو چکا تھا۔ آخرکار یہ پہلا موقع نہیں تھا جب میرا نے خودکشی کی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ اتنی بار اسپتال میں داخل ہو چکی تھی کہ لگنے لگا تھا جیسے اسپتال ہی اس کا گھر بن گیا ہو۔ وارڈ میں شہزام نے تنویر کو کال کی۔ تنویر ابھی ایک تھکا دینے والے 6 گھنٹے کے آپریشن سے فارغ ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے ہی والا تھا کہ شہزام کی باتیں سن کر اتنا غصے میں آ گیا کہ اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ کیا وہ خودکشی کی عادی ہو چکی ہے؟ اسے چاہیے کہ ہسپتال میں ہی کوئی جگہ کرائے پر لے لے اور وہیں رہنا شروع کر دے۔ وہ خود پر بھی کافی ظلم کرتی ہے، شہزام نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عدالتی مقدمے کے بعد سے وہ میرا کے معاملے میں عقلی طور پر سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مزید یہ کہ میرا پچھلے کچھ دنوں میں زیادہ تر ہسپتال میں ہی رہی تھی، جس کی وجہ سے شہزام کا معمول بس ہسپتال، دفتر اور گھر کے درمیان چکر لگانے تک محدود ہو چکا تھا۔ وہ بھی تھک چکا تھا۔ ہاں، لگتا ہے جیسے ہمیں اس کی زندگی کی پوری ذمہ داری لینی ہوگی، تنویر نے بیزاری سے کہا۔ وہ پہلے میرا کو اپنی بہن سمجھتا تھا اور اس پر ترس کھاتا تھا۔ اس کی زندگی میں کیا کچھ بیتا، لیکن شہزام اور تنویر اس کے دکھوں کے ذمہ دار نہیں تھے۔ میرا کی زندگی ایک نہ ختم ہونے والے مسئلے میں بدل چکی تھی۔ کبھی وہ سیڑھیوں سے گر جاتی، کبھی تشدد کا شکار ہونے پر خودکشی کی کوشش کرتی، اور اب اس نے گھر میں اپنی کلائی کاٹ لی تھی۔ بتاؤ ڈاکٹر، تنویر نے بے شمار مریضوں کو جان لیوا بیماریوں میں مرتے دیکھا تھا۔
اس لیے وہ زندگی کی قدر کرنا جانتا تھا، مگر اسے میرا میں وہ احساس نظر نہیں آتا تھا۔ صبح کے وقت میرا آہستہ آہستہ ہوش میں آئی تو اس نے اپنے بھائی کاشان کو اپنے بیڈ کے پاس بیٹھے موبائل پر گیم کھیلتے دیکھا۔ اس کی نظریں کمرے میں گھومی اور وہ تقریباً بے ہوش ہونے لگی۔ شہزام کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں آیا؟ اور تنویر کہاں ہے؟ کاشان نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ڈاکٹر تنویر رات کو کچھ دیر کے لیے آیا تھا، مگر شہزام سوری نہیں آیا۔ کاشان نے اپنا فون نیچے رکھا اور غصے سے کہا، شہزام سوری بہت بے رحم ہے، تم تقریباً مر گئی تھی، پھر بھی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ میرا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری خودکشی کی چال سے تنگ آ چکے ہیں؟ چپ رہو، میرا نے اسے گھورا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے یہ سب کرنا پسند ہے؟ وہ میری کال نہیں اٹھاتا، نہ ہی مجھ سے ملتا ہے۔ مجھے اسے یقین دلانا ہوگا کہ میرا شہریز کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ تم پر شک کر رہا ہے۔ کاشان نے بڑھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہیں شہزام سوری کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دارون شاہ بھی برا نہیں ہے، اس کا ذکر مت کرو، وہ نکما آدمی ابھی تک شاہ فیملی کے ہاتھوں میں قید ہے۔ میرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ آسٹریلیا میں شہزام جیسا باصلاحیت آدمی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ واقعی شہزام سے محبت کرتی تھی، ورنہ وہ اس کے ساتھ 4 سال گزارنے کے باوجود اس وقت تک نہیں رکتی جبکہ شہزام اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب شہزام نے اسے اسپتال میں داخل ہونے کے باوجود نظر انداز کیا تھا۔ اگلے دن وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور آپے سے باہر ہو کر وارڈ میں چیزیں توڑنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا اور خودکشی کی کوشش کی۔ اسے یقین تھا کہ وارڈ کے باہر موجود لیونا کے لوگ شہزام کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ خوش قسمتی سے تیسرے دن بلاخر شہزام اسپتال آیا، لیکن وہ ویل چیئر پر بیٹھا تھا اور اسی اسپتال کے لباس میں تھا جیسے میرا نے پہنا ہوا تھا۔ اس کا حسین چہرہ دبلا اور زیادہ تیز نقوش والا لگ رہا تھا، جس سے اس کی شخصیت مزید سرد مزاج نظر آ رہی تھی۔ جبکہ اس کی گہری نظریں میرا پر جمی ہوئی تھی تو میرا بے چینی محسوس کرنے لگی۔ شہری، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرا نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تم زخمی ہو؟ ہادی نے سپاٹ لہجے میں کہا، سر کے معدے میں سوراخ کا آپریشن ہوا ہے، گیسٹرو انٹسٹینل پرفوریشن۔ ڈاکٹر نے انہیں بیڈ سے نہ اٹھنے کا کہا تھا، لیکن تم ہر روز ہنگامہ کر رہی تھی، اس لیے انہیں مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ معاف کرنا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میرا آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، لیکن اندر ہی اندر خوش تھی۔ اسے احساس ہوا کہ شہزام پہلے اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ وہ بیمار تھا، نہ کہ اس لیے کہ اسے میرا کی پرواہ نہیں تھی۔ اب جب کہ وہ آیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ حقیقت میں اس کی پرواہ کرتا ہے۔ اب جب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں پہلے کیوں نہیں آیا، تو کیا تم اب مجھے سکون سے جینے دو گی؟ شہزام نے تھکن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا دنگ رہ گئی اور اس کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ شہری، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے یہ سب تمہاری بیماری کے دوران ہنگامہ کرنے کے لیے نہیں کیا۔ میں بہت پریشان تھی، خاص طور پر جب مجھے لگا کہ تم نے مجھ سے غلط فہمی پال لی ہے اور اسی لیے تم نے اپنی کلائی کاٹ کر خودکشی کی کوشش کی۔ شہزام نے اس کی کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اگر تمہیں واقعی جینے کی خواہش نہیں ہے تو کیا تم نے قبر کا پلاٹ خرید لیا ہے؟ کیا؟ میرا سکتے میں آ گئی۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ شہزام اس سے اس لہجے میں بات کرے گا۔ کاشان غصے سے چلایا، شہزام سر، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، کیا آپ میرا کو مرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ شہزام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے غلط کیا کہا؟ وہ خود مرنا چاہتی ہے، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے مجبور کر رہا ہوں؟ کاشان لاجواب ہو گیا۔ شہزام کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی آئی۔ وہ حیران تھا کہ وہ پہلے اتنا بے وقوف کیسے تھا جو یہ نہیں دیکھ پایا کہ میرا اور کاشان ہمیشہ ایک ہی راگ الاپتے تھے۔ وہ ہمیشہ اسے ایسا محسوس کراتے تھے جیسے اگر وہ میرا کو نظر انداز کرے تو وہ ایک گناہ گار ہوگا۔ میرا، مجھے صرف یہ بتا دو۔ شہزام نے گہری سانس لی، مجھے تنگ کرنا
اور میرا پیچھا چھوڑ دینا تمہارے لیے اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ پہلا موقع تھا جب شہزام نے اتنی بے رحمی سے بات کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی میرا سے اکتا چکا ہو۔ میرا کانپ اٹھی۔ آئی ایم سوری شیری۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ میں تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوں۔ میرا تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کاشان نے تیزی سے کہا۔ شہزام سر، آپ بہت بے رحم ہے کہ آپ بھول گئے کہ میرا نے آپ کی بیماری کے وقت آپ کا علاج کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ چاہے تم دونوں ایک قبل نہ بن سکو، کم از کم تم دونوں دوست تو رہ سکتے ہو، ہے نا؟